अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। इस वक्त हमारे पास 4 प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है, जिनमें से 3 प्रोजेक्ट आल्टो वी एक्सआर के हैं और एक प्रोजेक्ट कोरे का है। तो आज की वीडियो में मैं आपको तफसील से बताता हूं कि इन प्रोजेक्ट में कौन कौन से काम हो रहे हैं। सबसे पहले तो ये आल्टो वी एक्सआर है, जो कि हमारे पास मियाँ वाली से आई है, और इस गाड़ी का प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके अंदर हमने RO6A का इंजन मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ इंस्टॉल किया हुआ है। तो इस गाड़ी के ऊपर 2,80,000 रुपये का ख़र्च आया है, और इस गाड़ी में सिर्फ़ और सिर्फ इंजन की कन्वर्जन की गई है। तकरीबन 500 किलोमीटर ये गाड़ी यहीं पर चल गई है। ठीक है, अभी ये मियाँवाली वापस नहीं की। इंशाल्लाह आज के दिन ये काम ख़त्म होने के बाद वापस जाएगी। तो 500 किलोमीटर के बाद ये गाड़ी दोबारा हमारे पास आई। इसकी जो चेकिंग वगैरह थी वो हमने की, ट्यूनिंग की, आयल तब्दील किया। तो इंशाल्लाह आज ये रवाना हो जाएगी। ख़र्च की अगर बात करें तो इसके ऊपर 2,80,000 रुपये का ख़र्च आया हुआ है, जिसके अंदर टोटल कंप्लीट A to Z इंजन की फ़िटिंग शामिल है। रेडिएटर भी तब्दील किया गया है, कैटलाइटिक कन्वर्टर भी लगाया गया है, डिजिटल स्पीडोमीटर, कैन बस, ये सारी की सारी चीज़ें इस गाड़ी में लगाई गई है। एसी का काम अलग से हुआ है, जिसके ऊपर तकरीबन 8,000-9,000 रुपये का ख़र्च आया हुआ है, क्योंकि काफ़ी सामान इसका अपने वाला ही ठीक था। सिर्फ गैस वगैरह डाली। और फ्यूल एवरेज की अगर बात करें तो इसने राउंड अबाउट तकरीबन एसी के साथ कोई 20 तक की एवरेज दे दी है। ठीक है, लोकल में ही ये चली है। कुल मिला के मिक्स एवरेज है ये। इस्लामाबाद में चलती रही है और आगे पीछे पिंडी में मेन रोडों पे चलती रही है। रश के अलावा जो जगह हैं वहाँ पे चलती रही है। तो इसी के साथ कोई कुल मिला के 20 की एवरेज मिल गई है। अभी ये हाईवे पे नहीं चली, खुले रोडों पे इस तरह नहीं चली, और ना ही ये मोटरवे पे चली है, ये शहर के अंदर अंदर ही चलती रही है। तो इस सूरत में 20 की एवरेज एसी के साथ बहुत अच्छी है। तो इस प्रोजेक्ट के अलावा एक कोरे का प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर टेंटो का इंजन लग रहा है, साथ में ऑटो ट्रांसमिशन 4 फॉरवर्ड का गियर इंस्टॉल हो रहा है। तो अभी इस प्रोजेक्ट पे वर्किंग जारी है। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो इंशाल्लाह इसके बारे में भी रिव्यू देंगे। और एक प्रोजेक्ट जो है बाहर खड़े हैं, 2 प्रोजेक्ट बाहर खड़े हैं। एक ये प्रोजेक्ट है और एक वो सामने वाला प्रोजेक्ट है। ये जो प्रोजेक्ट है ये हमारे पास लाहौर से आया है। ये गाड़ी रिकवरी पे आई थी और ये टोटल तैयार की गई है, इंजन के हवाले से भी, सस्पेंशन के हवाले से भी, और बाकी जो एसी के रिलेटेड काम होते हैं उसके हवाले से भी ये तैयार की गई है। अभी इसमें छोटे मोटे काम रहते हैं, इंशाल्लाह एक आधे दिन में ये गाड़ी कंप्लीट करके हमने हैंड ओवर कर देनी है। तो इस गाड़ी का जो फ्रंट है ये सारा हमने तैयार किया हुआ है, बाकायदा खूबसूरत तरीके से पेंट किया गया है, क्योंकि ये पहले गाड़ी तैयार हो चुकी थी लेकिन काफ़ी सारे मसले मसाइल इस गाड़ी में थे। ये किसी ने पहले तैयार की थी, कलर ठीक नहीं हुआ था और भी काफ़ी मसले थे। और इस गाड़ी में मीरा का इंजन लगा हुआ था, आल्टो वी एक्सआर में मीरा का इंजन लगा हुआ था, तो उसके माउंट भी बहुत फारिग हालत में थे, वाइब्रेशन भी थी गाड़ी में, और भी काफ़ी सारे मसले मसाइल। तो जिनको हल करने के लिए ये गाड़ी हमारे पास लाहौर से स्पेशली आई थी। इस गाड़ी में हेडलाइटें भी तब्दील की गई है, इंजन का पूरा काम किया गया है, ऑटो ट्रांसमिशन के साथ 4 फॉरवर्ड इंजन है, और K6 से ब्लैक मोको का इंजन है। इस इंजन में कैटलाइटिक कन्वर्टर भी लगा हुआ है और कंप्रेसर भी ड्यूट का लगाया गया है। ठीक है, और रेडिएटर, कंडेंसर और बाकी जितना भी एसी का अंदर वाला सामान होता है वो भी चेंज किया गया है। और इस गाड़ी का फ्रंट सस्पेंशन भी कंप्लीट तब्दील किया गया है। जब इंशाल्लाह ये गाड़ी कंप्लीट हो जाएगी, रोड पे चलेगी, तो फिर इसकी मुकम्मल व्लॉग बनाएंगे और उसमें बताएंगे कि इस गाड़ी के ऊपर टोटल का खर्च कितना आया हुआ है। और रिट्रैक्टेबल मिरर भी इस गाड़ी में लगाए गए हैं, और ये फोल्डिंग वाले रिट्रैक्टेबल मिरर हैं। उसके अलावा इसके जो ये इशारे हैं ये भी ऑन किए गए हैं। ये बहुत कम रिट्रैक्टेबल मिरर आते हैं, तो ये वाले स्पेशली ढूंढ के इस गाड़ी को लगाए गए हैं। ठीक है, और उसके अलावा ये इसको कलर भी करना है, अभी इसको कलर नहीं किया गया। मैं आपको ये दिखा भी देता हूँ। ठीक है, ये बाकायदा काम कर रहे हैं। और अंदर की अगर बात की जाए तो इसका डैशबोर्ड भी तब्दील किया गया है।
کمپلیٹ ڈیش بورڈ اس گاڑی کا تبدیل کیا گیا ہے، SRS والا ڈیش بورڈ لگایا گیا ہے، اور یہ جو پاور اسٹیئرنگ ہے یہ بھی تبدیل کیا گیا ہے، اور اس کے انٹیریئر کی جتنی وائرنگ ہوتی ہے کمپلیٹ وہ ساری کی ساری تبدیل کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اس گاڑی میں ڈمپنگ شیٹ بھی لگائی گئی ہے۔ اگلے فرنٹ لائٹ سے لے کے پچھلی بیک لائٹ تک جتنی بھی وائرنگ ہوتی ہے انجن سے ریلیٹڈ، باڈی سے ریلیٹڈ، ڈیش بورڈ کی وائرنگ، یہ ساری کی ساری تبدیل کی گئی ہے، کیونکہ اس کی وائرنگ بھی بہت خراب حالت میں تھی۔ گیئر لیور ہم نے پینٹ کے لیے دیا ہوا ہے اس وقت، اور گاڑی کو باہر سے بھی کافی جگہ سے پینٹ کیا ہے ہم نے، کافی کمزور تھا اس کا۔ چوتھا پروجیکٹ ہمارے پاس جو آیا ہوا ہے یہ چنیوٹ سے آیا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ گاڑی مکمل ریسٹور ہونے کے لیے آئی ہے۔ اس کے اندر بھی ہم نے RO6 کا ہی انجن انسٹال کیا ہوا ہے مینول ٹرانسمیشن کے ساتھ، اور اس کے چاروں دروازے ہم نے تبدیل کرنے ہیں، ریٹریکٹیبل مرر لگانے ہیں، اندر ڈیش بورڈ بھی کھلا ہوا ہے، جس کے لیے وہ اس لیے ہم نے کھولا ہے کہ اس میں ہم نے ڈمپنگ شیٹ بھی لگانی ہے۔ ملٹی میڈیا اسٹیئرنگ جو ہے وہ اس میں پہلے سے چالو ہے، اور یہ اس کے اندر کی حالت ہے گاڑی کی، تو یہ ساری صفائی کر کے بہترین طریقے سے پھر اس میں ہم ڈمپنگ شیٹ لگائیں گے۔ اور اس گاڑی کے جو سیٹیں ہیں اس کی بھی کافی کمزور حالت ہے، تو یہ جو سیٹیں ہیں یہ بھی ہم تبدیل کریں گے۔ سیٹیں جو ہیں گاڑی والے نے خود ہی پسند کی ہے، اور اس کو ہم صفائی کرنے کے بعد اس گاڑی میں انسٹال کر لیں گے۔ اوورآل یہ جو پروجیکٹ ہے یہ ٹوٹل کمپلیٹ تیار ہونے کے لیے آیا ہے، اور جو سامنے پروجیکٹ ہے آلٹو VXR کا وہ بھی ٹوٹل کمپلیٹ تیار ہونے کے لیے آیا ہوا ہے۔ وہ والا پروجیکٹ تقریباً کہہ لے کہ ختم ہو چکا ہے، اور اس پروجیکٹ پہ کام چل رہا ہے۔ یہ چاروں دروازے اس میں جاپانی انسٹال کر دیے گئے ہیں، اب اس گاڑی کے اس کا پینٹ کرنا ہے، اور ساتھ میں یہ پوری گاڑی بھی پینٹ کرنی ہے۔ تو اس کے علاوہ ریٹریکٹیبل مرر بھی اس گاڑی میں لگائے گئے ہیں، سینٹر لاکنگ کا سسٹم بھی جینون چالو کرنا ہے، اور پاور ونڈو اور پاور اسٹیئرنگ بھی جینون والا چالو کرنا ہے۔ اندر کی وائرنگ اس کی تبدیل نہیں کی گئی، اس کی اچھی تھی وائرنگ پرانی والی، تو اسی کو سیٹ کر کے انشاءاللہ ہم لگا دیں گے، اور پاور اسٹیئرنگ اور پاور ونڈو چالو ہو جائے گی۔ اس گاڑی پہ بھی ابھی ورکنگ چل رہی ہے، موٹر گارڈ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیں تبدیل کرنے پڑے، کیونکہ کافی کمزور حالت ہے موٹر گارڈ کی، اور ریڈیٹر بھی تبدیل کر دیا گیا ہے، کیٹلیٹک کنورٹر لگا ہوا ہے۔ AC کا کام ابھی نہیں کرنا، کیونکہ جب گاڑی ساری کمپلیٹ ہو جائے گی تو انشاءاللہ اس کے بعد AC کا کام کریں گے، اور اندر کا کولنگ باکس وغیرہ اس گاڑی کا بھی چینج کرنا ہے۔ اب اکثر ہمارے بھائی جو ہمیں دیکھنے سننے والے ہیں وہ کمنٹس کرتے ہیں اور فون کر کے بھی ایک بات پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ لوگ RO6 انجن کو CVTF ٹرانسمیشن کے ساتھ کیوں نہیں انسٹال کرتے؟ تو میرے بھائی بات یہ ہے کہ اس کی کچھ وجوہات ہے۔ سب سے پہلے جو بڑی وجہ ہے وہ ہے فیول ایوریج۔ ہمارے پاس اکثر جو کسٹمر آتے ہیں ان کو زبردست فیول ایوریج چاہیے ہوتی ہے، تو زبردست فیول ایوریج آپ کو ہمیشہ مینول ٹرانسمیشن میں ہی ملتی ہے۔ ایک تو ہوگی فیول ایوریج کی وجہ، دوسری وجہ یہ ہے کہ جب ہم اس انجن کو CVTF ٹرانسمیشن کے ساتھ انسٹال کریں گے تو ہمیں یہ جو ماؤنٹ ہے یہ یہاں پہ پھر نہیں لگانا پڑے گا۔ اب یہ جو ماؤنٹ ہے یہ مینول گیئر ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ماؤنٹ اپنی اوریجنل جگہ پہ لگا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ یہ جو پلیٹ ہے یہ والی پلیٹ پوری یہ ہم نے اس ماؤنٹ کے ساتھ کنیکٹ کر دی ہے، تو جس کی وجہ سے ہمیں اس گاڑی کے باڈی میں کوئی الٹریشن نہیں کرنی پڑی، یعنی اس کے جتنے بھی ماؤنٹ لگے ہیں وہ سارے اپنی جگہ پہ لگے ہیں، صرف اور صرف بریکٹ بنائے گئے ہیں، باقی باڈی میں کسی قسم کی کوئی الٹریشن نہیں کی گئی۔ تو اب جب ہم اس کو CVTF ٹرانسمیشن میں انسٹال کریں گے تو ہمیں پھر یہ والا فاؤنڈیشن نہیں لگانا پڑے گا، کیونکہ اس کی جگہ ہی ہمارے پاس نہیں بچے گی۔ تو پھر جو فاؤنڈیشن ہم لگائیں گے وہ اس بیٹری باکس کے نیچے لگائیں گے، ٹھیک ہے۔ بیٹری باکس کے نیچے فریم ہے، تو فریم کے اوپر جب ماؤنٹ لگ جائے گا تو اس کا یہ جو فریم ہے یہ اتنا طاقتور نہیں ہے کہ یہ براہ راست اپنے اوپر ماؤنٹ کا وزن برداشت کر سکے، ٹھیک ہے۔
تو یہ باڈی میں الٹریشن آ جائے گی، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ مناسب نہیں ہے آلٹو وی ایکس آر میں باڈی کے ساتھ الٹریشن کرنا، ٹھیک ہے۔ ایک تو وجہ یہ ہو گئی کہ ہم نہیں چاہتے کہ اس گاڑی میں باڈی کے ساتھ کسی قسم کی الٹریشن ہو، کیونکہ اس سے گاڑی کی ویلیو بھی کم ہو جاتی ہے اور باڈی کی جو مضبوطی ہے وہ بھی کم ہو جاتی ہے۔ ایک اس کا حل یہ ہے کہ پہلے انجن اتار کے اس کا جو فریم ہے وہ یہاں سے، ٹھیک ہے، یہاں سے پورا مضبوط کر کے یہاں تک، پھر اس کے بعد ماؤنٹ لگایا جائے تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اس طرح نہیں کیا جاتا تو پھر اس کی جو مضبوطی ہے وہ بہت کمزور ہو جائے گی۔ ایک تو یہ وجہ ہو گئی، ٹھیک ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جب ہم اس کو سی وی ٹی ایف ٹرانسمیشن میں انسٹال کریں گے تو ہمیں اس کے لیے چاہیے اے بی ایس، اور اے بی ایس بھی وہ چاہیے جو پراپر گاڑی میں کام کرتا ہو اور نئے ماڈل کا ہو، پرانے ماڈل کا بھی نہیں چلے گا، ٹھیک ہے۔ آلٹو وی ایکس آر جاپانی کا اے بی ایس اس انجن کے ساتھ نہیں چلے گا، جینون اسی انجن کا یعنی اسی نیو آلٹو کا اے بی ایس لگانا ہوگا اور اس کو پراپر چالو کرنا ہوگا، تب جا کے بہترین کام دے گا سی وی ٹی ایف گیئر۔ ایک سی وی ٹی ایف گیئر کے لیے اے بی ایس ضروری ہے، اور دوسرا اس کے لیے اسٹاپ اینڈ گو کا آپشن ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ گاڑی کہیں پہ کھڑی کرتے ہیں تو گاڑی خود بخود بند ہو جائے، اور جب آپ بریک چھوڑیں تو گاڑی دوبارہ چلنے لگ پڑے، یعنی اسٹاپ اینڈ گو کا آپشن، ایکو کا آپشن اور اسٹاپ اینڈ گو کا آپشن، یہ ساری آپشن چالو کرنے ہوں گے، اے بی ایس چالو کرنا ہوگا، تب جا کے گاڑی پراپر اپنے اصل حالت میں ورکنگ دے گی سی وی ٹی ایف گیئر۔ تو اس کے بعد ہمیں اگر پراپر کام کرنا ہے تو ہمیں ایس آر ایس بھی چاہیے، ایئر بیگ کا آپشن بھی چاہیے، جو کہ اس آلٹو میں نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد ہمیں کی موبلائزر سسٹم جو ہے وہ بھی بائی پاس کرنا ہوگا۔ تو تقریباً یہ کوئی 4-5 آپشن بنتے ہیں۔ اگر یہ 4-5 آپشن گاڑی میں آن کر دیے جائیں تو پھر تو سی وی ٹی ایف ٹرانسمیشن بہت زبردست چلے گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے آپشن اگر چالو نہیں کیے جائیں تو پھر یہ سی وی ٹی ایف ٹرانسمیشن اپنی پراپر کارکردگی نہیں دے پائے گا۔ کبھی گاڑی کی ایوریج کا مسئلہ ہوگا، کبھی شفٹنگ کا مسئلہ ہوگا، چھوٹے موٹے ایشوز آ سکتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں، اور آپ لوگ اس بات سے اختلاف رکھنے کا پورا حق آپ لوگوں کو حاصل ہے، آپ میرے اس بات سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ سارے آپشن اس گاڑی میں نہ ہوں اور اس کو بائی پاس کر کے ہم سی وی ٹی ایف گیئر کو انسٹال کریں تو یہ مناسب نہیں ہے، اور یہ بعد میں کافی سارے مسئلے مسائل کا سبب بن سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ جب یہ گاڑی کمپلیٹ ریڈی ہو جائے گی تو اس کا بھی پورا ایک ولاگ بناؤں گا میں، اور اس کے خرچ کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس گاڑی کے اوپر اور یہ دوسری گاڑی کے اوپر کتنا خرچ آیا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کو کافی ساری انفارمیشن مل چکی ہوگی۔ مزید اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل لائک اور سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو کے آنے تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔